السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی سید البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب لوگ انتقال کریں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سبوں کو ایک جگہ جمع کروائے گا، وہاں بھیڑ غضب کی ہوگی، اولین و آخرین، جملہ انبیاء و مرسلین، ان کی امت ہے۔ اب یوں کہہ لیجیے جتنے دھرم کے لوگ دنیا میں یا تھے یا ہوں گے وہ سب کے سب اکٹھے ہوں گے، امریکہ والے، کینیڈا والے، برطانیہ، فرانس، جرمن، سب کے سب وہاں پہ جمع ہوں گے۔ بھیڑ کیسی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورج سر کے اوپر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، پیاس کا غلبہ ہوگا، اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہیں۔ تو بھیڑ بہت زیادہ ہوگی۔ اب اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کہاں ہوں گے، آپ کے آبا و اجداد کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، آپ کے فرینڈس کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے، آپ کے امام صاحب کہاں ہوں گے۔ یہ بس غور کیجیے، اس سب پہ لوگوں کی نظر نہیں جاتی ہے۔ یہ سمجھیے کہ ہم کہاں ہوں گے، میرا امام کہاں ہوگا، میرے ماں باپ کہاں ہوں گے، اولاد کہاں، کسی کو خبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اصحاب رسول نے ایک دن پوچھ لیا کہ سرکار سب لوگ جمع اکٹھے ہوئے، بھیڑ بہت زیادہ ہوگی، سرکار یہ بتا دیں آپ کہاں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا تم نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دے رہا ہوں، 3 مقامات پہ میں ملوں گا۔ ایک حوض کوثر، ایک میزان، دوسرے پل صراط۔ کبھی یہاں ملوں گا، کبھی وہاں، کبھی وہاں۔ یہ سرکار نے بتایا میں یہاں ملوں گا، یہاں ملوں گا، یہاں ملوں گا۔ اور بھیڑ اتنی ہوگی تو سرکار کہاں ہوں گے یہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا
دنیا میں جس نے زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود کا تحفہ بھیجا ہوگا حشر میں اتنا ہی قریب رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں حشر میں، وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں. سبحان اللہ. اور جلسے میں آئے ہیں تو آپ کی حاضری قبول ہو، پوری بزم قبول ہو، اس کے لیے درود پاک کا تحفہ بھیجنا نبی کی بارگاہ میں ضروری ہے. تو آپ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی آخر الزمان فخر رسولہ نازش ہر دو جہاں سیاح لامقام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مسافر ہوں شرعی. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. ویسے بھی آج کی رات جو ہے وہ بڑی ممتاز راتوں میں ممتاز ہے، یعنی پیر کی شب ہے. ہاں کل سوموار ہے، آج رات ہے، یعنی پیر کی رات ہے. ایک تو ایسے ہی برکت پلس غوث پاک کی نسبت، سبحان اللہ. ان کی بزم کی نسبت. میں دعا کرتا ہوں اراکین کمیٹی نے جس محبت کے ساتھ اس بزم کو سجایا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. آمین آمین. جو لوگ آئے ہیں سننے کے لیے سرکار غوث پاک کا فیضان اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. آمین. امام صاحب اللہ کی محنت ہے، اراکین کمیٹی صدر صاحب ہو، سیکریٹری صاحب ہو، جملہ اراکین ہو، ممبران ہو. میں تو مسافر یہی دعا کروں گا کہ مولا اسی طرح یہ لوگ نیک کام کرتے کرتے زندہ رہیں اور نیک کام کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو. پہ کرے خلاص و وفا ترجمان مسلک امام احمد رضا حضرت علامہ رفیق صاحب قبلہ کا کیا پوچھنا. ان سے ملا خوشی ہوئی، ان کے مکان کو دیکھا خوشی ہوئی، ان کی دکان کو دیکھا خوشی ہوئی، ان کے حالات کو دیکھا خوشی ہوئی، ان کی تقریر کو سنا تو خوشی ہوئی. سب سے بڑی دولت ان کے پاس ہے اخلاص کی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ تمام علماء کو دین و دنیا میں زیادہ سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے، سرخروئی عطا فرمائے. بہت خوشی ہو رہی ہے. بغداد شریف سے یہ شہر بہت دور ہے، بہت دور ہے، لیکن غوث پاک کی بزم سجا کر آپ نے اپنے آپ کو قریب کر لیا. سبحان اللہ. میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دیا ہے. دنیا میں جہاں بھی کوئی غوث پاک کی بزم سجاتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مولا تیرا اس پہ کتنا بڑا احسان ہو گیا کہ پیدا کہیں ہوا لیکن غوث پاک کا دیوانہ ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے غوث پاک کی محبت جسے حاصل ہو جائے، بہت بڑی بات ہے جناب. محسوس کریں گے تب. آپ دیکھیے آپ کے سماج میں کوئی کرکٹر کا دیوانہ، کوئی ہیرو ہیروئن کا دیوانہ، کوئی ایکٹر کا دیوانہ، کوئی کسی کا دیوانہ. ہم لوگ بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں، لیکن کتنا بڑا احسان ہے بغیر دیکھے غوث پاک کا دیوانہ. یہ محسوس کیجئے تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اور پھر لاسٹ میں آپ یہی کہہ دیجئے گا نثار احمد نہ میرا کمال ہے
نہ ان کا کمال ہے. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. زور سے مت بولیے گا ورنہ اس تالاب کی جتنی مچھلیاں ہیں باہر آ جائیں گی. بس آرام کیجیے. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. فخر کے ساتھ آپ کو کہنا چاہیے, فخر کے ساتھ. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا. سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم. ہم لوگ کیا محبت کرتے ہیں جناب؟ ہم لوگ تو سال میں محبت کرتے ہیں, سالانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور عاشق غوث پاک تو ایسا ہے, عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دینا کفن پر نام لیوا غوث اعظم. اتنی بڑی بات ہے. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. یہ آنکھ ہے یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اللہ تعالیٰ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے. میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں, بہت اچھے سے آپ لوگ سنتے ہیں. میں بھی کوشش کروں گا غوث پاک کی بارگاہ سے فیضان لے کے آپ تک میں پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پیدا تو اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو کیا, آپ گن نہیں سکتے, لیکن ڈرنے کا حکم اللہ نے سب کو نہیں دیا نہ. جبکہ جتنے لوگ پیدا ہوئے سب فطرت اسلام پر پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد اسے جو سوسائٹی ملی, ماحول ملا, معاشرہ ملا, تربیت ملی, ویسے دھرم کو بھی کر دیا. اب کوئی یہودی بنا, نصرانی بنا, مجوسی بنا, یہ بنا, وہ بنا. اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا, لیکن ڈرنے کا حکم سب کو نہیں دیا. صرف اسے دیا جس نے ایمان کی دولت, جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. جو نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا سچا غلام ہو گیا وہ ایمان والا ہوا, باقی کو بائیکاٹ کر دیا. صرف اسے حکم دیا جو مصطفیٰ والا ہے, ایمان والا ہے اللہ سے. حضرات, ایمان ہے کیا؟ یہ پہلا کوسچن. ایمان کہتے ہیں کس کو؟ واٹ از ایمان؟ جن کو معلوم ہے چپ چاپ سنیے گا, جن کو نہیں معلوم ہے وہ آپ دھیان سے سنیے گا. ایمان کیا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی سے کوئی پوچھ دے کہ بھائی ایمان کس کو کہتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ سن لو, یہ سب سوال مجھ سے مت کرو, یہ سب کام مولوی مولانا کا ہے, ان سے پوچھو, یہی نہ جواب دیجیے گا. کسی کا جواب ہوگا اے دماغ ٹھیک کرو, یہ سب کام کے لیے مولانا رفیق صاحب زندہ باد. کسی اور سے پوچھا, ہاں بھائی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بولا ہم لوگ بغیر امام کے مقتدی نہیں ہیں, ہمارے مولانا عثمان صاحب امام ہے, اسی کام کے لیے ان کو رکھا گیا ہے, جاؤ پوچھ لو. یہ تو آپ نے کہہ دیا, لیکن اس کا سائڈ ایفیکٹ کیا ہوا آپ نے نہیں سمجھا, بتا دے رہا ہوں. آپ کی پیدائش مچھلی پٹنم میں ہوئی, اور آپ سے کوئی پوچھے تمہارا گھر کہاں ہے, تمہاری جنم بھومی کہاں ہے, اور تب آپ کہہ دیجئے اس سے پوچھو. پیدا ہوئے جہاں, آپ سے پوچھا جا رہا کہاں پیدا ہوئے, جگہ کون سی تھی,
बोले फला से पूछ लो। क्या होगा? वो आदमी सर फोड़ने को खुद को तैयार हो जाएगा। ये आदमी लग रहा पैदाइशी बेवकूफ, बेवकूफ बन के पैदा हुआ है। जहां पैदा हुआ जगह का नाम नहीं बता रहा। आपसे किसी ने पूछा ईमान किसको कहते हैं, आपने नहीं बताया। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा जानते हैं? जैसे आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर फादर्स नेम, और आपने कहा ये सब क्वेश्चन करते हो, उससे पूछो। पूछा आपसे बाप का नाम और आप क्या बोल रहे हैं? उससे पूछो। वो क्या समझेगा? ये आदमी लग रहा है कि माँ के पेट से ही कमीना पैदा हुआ, बाप का नाम नहीं जानना। अरे कैसा कमीना नालायक है। लोग कहेंगे या नहीं? बोलो भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहेंगे ना इतना बड़ा बेवकूफ है, बाप का नाम नहीं जानता। हजरात, अगर कोई बेटा अपने बाप का नाम ना बताए, कोई आदमी अपने गांव शहर का नाम ना बताए, लोग क्या कहेंगे? इससे भी बड़ा जुल्म हुआ है कि कोई ईमान वाले से पूछे ईमान की तारीफ और ईमान वाला ना बताए, कितनी रुसवाई होगी, कितनी जिल्लत होगी। और लोग यही कहेंगे ये कैसा मुसलमान है, ये पक्का मुसलमान नहीं है, ये पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं है। अरे जिस तरह मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, शेर के बच्चे को चिंगारना नहीं सिखाया जाता, उसी तरह मुसलमान के बच्चों को ये कलमे की तारीफ कोई और पूछे और वो न बता सके, ऐसा नहीं हो सकता। शेर का बच्चा शेर होता है, मुसलमान का बच्चा मुसलमान। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईमान अहले सुन्नत जिंदाबाद। हजरात, ईमान कहते हैं किसको? हजरात, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आपसे कोई कह दे मुसलमान हो, आप तो ठोक के कहते हैं कलेजा, हा मैं मुसलमान हूं, जरा अजान दे दो। कितने लोग हैं जिनको अजान याद है? याद नहीं है। और अगर याद है तो लगे शर्म के खानदान में पैदा हुआ, अजान देने में शर्म। मुसलमान है, देखिएगा हालत कितनी खराब है मुसलमानों की। वो नमाज मस्जिद में देखिएगा, अगर किसी दिन मुअज्जिन नहीं है, इमाम साहब चले गए मुसल्ला पे, टाइम हो गया, तो इमाम साहब ने कहा पीछे जो मुक्तदी है तकबीर कर दो। अब क्या होता है? वो उसको बोलेगा, उसको बोलेगा अरे सब क्या हो रहा है? याद नहीं है। याद है तो शर्म आ रही है। अरे भाई, मुसलमान तो वो है, जंगल हो, बयाबान हो, शहर हो, वीरान हो, जहां भी वक्त होगा अजान भी देगा, नमाज भी पढ़ेगा। मुसलमान अजान न सीखेगा, तकबीर न सीखेगा, नमाज न पढ़ेगा, अल्लाह उसके रसूल की बातें न जानेगा तो कौन जानेगा? हजरात, पक्का मोमिन वो है जो कुरान भी पढ़ना जाने, अल्लाह के नबी से मोहब्बत भी करे, अल्लाह से भी मोहब्बत करे, और अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है उस पर अमल करे, जिनसे रोक दिया है उससे बात। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब आप कहेगा हजरत ये सब बात तो हम लोग जानते हैं, तो ये कमाल थोड़ी है जानना, अमल करना कमाल है। जानना ये बहुत कमाल नहीं है। अब सुनिए, आप हो गए बीमार, गए डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने दिया दवा, आपने ला के रख दिया, बीमारी ठीक होगी? बोलो भाई, बीमारी ठीक होगी? क्यों नहीं ठीक होगी? आप डॉक्टर के आ गए, आपने फीस भी दिया, आपने ट्रीटमेंट भी आपका हो गया, दवा भी दिया, फिर क्यों ठीक नहीं हो रहा है? तो आपका जवाब होगा दवा को लाके रखना ये कमाल नहीं है। डॉक्टर ने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे दवा खाओगे, फिर जाके तुम्हारा मर्ज कम होगा। दवा खरीदना कमाल नहीं है, दवा को लाके रख देना ये कमाल नहीं। यूज करना अपने मर्जी से यूज न करना। डॉक्टर ने जैसे बताया था, खाने से पहले तो खाने से पहले खाना, खाने के बाद तो खाने के बाद खाना, अपने मर्जी से मत खाना, वरना बजाय सुधार के और बिगाड़ पैदा हो जाएगा। हजरात, अब दिमाग का ताला खोल लीजिए, डॉक्टर की बातों को नहीं माने मरीज तो बीमारी बढ़ जाए।
رسول اللہ کی باتوں کو اگر مسلمان نہ مانے کامیاب کیسے ہوگا؟ اللہ کی باتوں پہ عمل نہ کرے مسلمان کیسے کامیاب ہوگا؟ ارے بیمار اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب ڈاکٹر کو اپنا قائد مانتا ہے، اس کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ سمجھ لو رسول اللہ سے بڑا کوئی طبیب پیدا نہ ہوا، رسول اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر پیدا نہ ہوا، رسول اللہ سے بڑا کوئی معالج پیدا نہ ہوا، رسول اللہ سے بڑا ہماری بھلائی چاہنے والا پیدا نہ ہوا۔ رسول اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس میں ہمارے جان کی بھی حفاظت ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہے۔ میرے بھائیوں آپ سنے ہیں، سنتے رہے، آگے بڑھیے۔ اب میں سوال کر رہا ہوں ایمان کہتے ہیں کس کو؟ علامہ رفیق صاحب سے پوچھ دوں وہ بتا دیں گے۔ آپ ہی میں سے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ یہ بیماری ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، اس کو مانے گا اس کو نہیں مانے گا۔ چلو مولانا عثمان صاحب سے، وہ بھی بتا دیں گے، کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا۔ حضرت سے پوچھو تو کوئی مانے گا کوئی نہ مانے گا، یہ لوگ تو کچھ نہیں ہے۔ آگے بڑھیے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو وہ بتا دیں گے، بتانے سے پہلے کچھ لوگ نہیں مانیں گے، اتنا ان کو الرجی ہے۔ چلو خواجہ پاک سے پوچھیں ایمان کس کو کہتے ہیں، وہ بتا دیں گے، پھر وہی ہوگا، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ نہیں دیکھتے آج بھی ان کو کوئی مانتا ہے کوئی، جب ذات نہیں مانتا تو بات کہاں سے مانے گا؟ ٹھیک بول رہا ہوں بھائی؟ آگے چلیے، خواجہ پاک سے آپ نے پوچھ لیا، اب غوث پاک سے پوچھے وہ بتا دیں گے، پھر وہی ہوگا، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ کوئی لنگر بنا کے بانٹتا ہے اور کسی کا کلیجہ پھٹتا ہے، تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ چلیے سارے دروازے کو رہنے دیجئے، اس بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں ڈو اینڈ ڈائی، جہاں فیصلہ بالکل فائنل۔ جو نہیں مانے گا ابو جہل بن جائے گا، جو نہیں مانے گا عتبہ شیبہ بنے گا، اور جو مان لے گا حضرت ابو بکر صدیق بن جائے گا، حضرت عمر بن جائیں گے، نبی کے اصحاب بن جائیں گے۔ فیصلہ وہیں سے ہو۔ اب چلے ہم لوگ رسول اللہ کی بارگاہ میں سرکار سے پوچھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بالکل چپ رہیے گا، میں خود سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، ثواب دے رہا ہوں، لے رہا ہوں بھائی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بالکل آرام فرمائیں، میں آپ کے اوپر زور نہیں دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کیا تقریر کرتا ہے یار، صرف کہتا ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ بولو، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اپنا اکیلے پڑھتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، اور سامعین کو کچھ نہیں کہتے۔ ہاں سمجھ گئے نا، پاجامہ والے پیٹ والے، ہاں بھائی تو اس میں مجھ میں فرق ہے نا، ہاں وہ تو ایسے ہی گیا گزرا ہے۔ ہم لوگ تو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، نہیں لے لے بھلائی تو اپنا آرام فرمائیے، میں خود سبحان اللہ کہوں گا کھلے آسمان کے نیچے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ سب کے کلیجہ میں کینہ ہے، قدورت ہے، بغض ہے، حسد ہے، سب میل کو دھل دے۔ یا رسول اللہ آپ سے اچھا کون بتائے گا؟ نبی سے اچھا کوئی نہیں بتائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں انبیاء و مرسلین سے اچھی جماعت کسی کو نہیں بنایا، اور انبیاء و مرسلین کا کیا پوچھنا، تمام انبیاء اچھے، تمام رسول اچھے، ان تمام رسولوں میں نبیوں میں اعلیٰ حضرت نے حدیث و قرآن کو پڑھا تو فائنل کہہ دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی روشنی میں کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ اب نبی جب اچھے ہیں ان کا کلام اچھا، ان کا پیغام اچھا، ان کی سیرت اچھی، ان کی صورت اچھی، ان کا غلام اچھا، ان کا کلمہ پڑھنے تو اس کا انعام اچھا۔ اب نبی سے پوچھتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من والده وولده والناس اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کو کوئی کشٹ نہ ہو، بالکل آرام کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں خود سبحان اللہ بول رہا ہوں، ثواب مجھے مل رہا ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سنیے، مچل جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
روایت کرتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، سارے جہان سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ حدیث کا سیدھا سادہ ترجمہ ہوا، نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے نبی فرماتے ہیں اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے بھائی بہن سے محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اپنے امام سے، عالموں سے محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں سن لو، محبت سب سے کرنا لیکن ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا، باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرات اگر آپ ماں باپ سے زیادہ محبت کریں گے محلے میں شور ہوگا، بیٹا ہو تو ایسا، اگر بھائی بہن سے محبت کریں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا، بھائی ہو تو ایسا، اگر امام سے محبت کریں گے لوگ کہیں گے مقتدی ہو تو ایسا، اگر اپنے پیر سے محبت کریں گے لوگوں میں چرچا ہوگا، اگر مرید ہو تو ایسا۔ حضرات اگر پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں گے تو لوگ چرچا ہوگا کہ پڑوسی ہو تو ایسا۔ مطلب یہ ماں باپ سے محبت کرو گے اچھا بیٹا کہلاؤ گے، بھائی بہن سے محبت کیجئے گا اچھا بھائی کہلائیے گا، پڑوسیوں سے محبت کیجئے گا اچھا پڑوسی کہلائیے گا، اور نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے ایمان والا کہلاؤ گے، ایمان والا کہلاؤ گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب بات آ گئی ہے تو علامہ رفیق صاحب کے حوالے سے، تمام علماء کے حوالے سے ایک اور جملہ دے رہا ہوں، محبت کرے ماں باپ سے، لیکن ابھی ایک خاص رشتہ دار ہے اس کا میں نے نام نہیں لیا، محبت کرو اپنی بیویوں سے، اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ لوگ کہیں گے بڑا اچھا شوہر، لیکن سب کی محبت کو نبی کی محبت پہ قربان کر دو، سب کی محبت کو۔ اصحاب رسول نے یہی نہ کیا ہے، اصحاب رسول نے تو یہی کیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ اپنے امام صاحب سے علاقے میں علماء کرام آتے، آپ نے سنا ہوگا میدان احد میں، غزوہ احد کے موقع پہ جہاں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، بے شمار مسلمان کام آ گئے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ ایسے لوگ تھے جو مدینے کو چلے گئے تھے، وہاں کی عورتوں نے کہا تھا چوڑیاں پہن کے تم رہ جاؤ، ہم تو جائیں گے سرکار کی خبر لینے۔ اور راستے میں ساری لوگ آ رہے تھے، اس بڑھیا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، راستے میں دیوانگی کے عالم میں ضعیفہ جا رہی تھی، کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا شوہر تو شہید ہو گیا۔ ضعیفہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے اپنے شوہر کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا، میں اپنے شوہر کے لیے نہیں جا رہی ہوں، یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں، یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں۔ اللہ اللہ پھر آگے بڑھی، پھر کسی نے کہا ضعیفہ کہاں جا رہی ہو؟ تیرے بیٹے کام آ گئے۔ کہا میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں جا رہی ہوں، یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں۔ حضرات ضعیفہ نے اپنے عمل سے بتلا دیا، شہید میرا شوہر ہوا، میرا بیٹا ہوا، لیکن میں وہ مومنہ ہوں، اپنے شوہر سے زیادہ نبی سے محبت کرتی ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرتی ہوں۔ حضرات نبی پاک کی محبت یہی اصل میں ایمان ہے، اور ایمان اسی کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ نبی سے محبت کرے۔ اب ایمان کہتے ہیں کس کو؟ یہ تو میں نے، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ عربی میں حدیث پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ کریں گے، کہیں نہ کچھ ڈس بیلنس ہو جائے گا، تو اتنے ڈیپ میں نہ جائیے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ دے، کہیں پوچھے ایمان کس کو کہتے ہیں، تو فوراً کہہ دیجیے گا شارٹ میں، کیا کہیے گا؟ ایمان محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟
اب منہ کھول کے بولے گا کس کو کہتے ہیں؟ محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں. اب محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دوسرا کوسچن. محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری. ہم لوگوں نے تو فقط دعویٰ کیا ہے، دلیل کہاں ہے؟ ہم لوگوں نے تو صرف نام سے کام لیا ہے، عمل کے میدان میں زیرو. محبت رسول کی صحیح تعریف دنیا کا کوئی مقرر نہیں بتا سکے گا، کوئی خطیب نہیں بتا سکے گا، کوئی مورخ نہیں بتا سکے گا، کوئی قلمکار نہیں بتا سکے گا. محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کو محبت رسول کا صحیح مفہوم سمجھنا ہو تو مدینے چلے جائیے، مکہ چلے جائیے. محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے. محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے. محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے. محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت حیدر کرار سے پوچھے. محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی حضرت خبیب سے پوچھے، کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، کوئی حضرت جابر سے پوچھے، کوئی حضرت حنزلہ سے پوچھے. محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ چلا جائے یمن میں حضرت خواجہ ویسے قرنی سے پوچھے. محبت رسول کس کو کہتے ہیں؟ بتا دیا ہے. محبت رسول اس کو کہتے ہیں نبی جان مانگے تو جان دے دوں گا، مال مانگے تو مال دے. سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور نبی کے نام پہ اصحاب رسول نے بتا بھی دیا، ضرورت پڑی تو جان دیا، ضرورت پڑی تو مال دیا، ضرورت پڑی تو اپنی پوری زندگی دے دیا، وقف کر دیا ہے. اصحاب رسول نے بتا دیا ہے محبت اس کو کہتے ہیں. اور ہم لوگوں کی محبت واہ واہ واہ، داڑھی کٹا کے بھی کہتے ہیں محبت، نماز چھوڑ کے کہتے ہیں محبت. پیپسوڈین، سینسوڈین، کلاؤزا، کالگیٹ اس کو یوز کریں گے، اب مسواک کو چھوئیں گے نہیں، اب کہیں گے محبت. لوگ کہتے ہیں محبت. میرے بھائیوں یاد رکھنا، دنیا کے سارے جتنے بھی پیسٹ ہیں اس میں وہ بات نہیں ہے جو مسواک میں ہے. جو مسواک میں ہے، دنیا کے سارے جتنے بھی منہ دھونے کے سامان ہے یا پیسٹ ہے اس کا ایک دنیا داروں نے کیا، اب مسواک کی تعریف آمنہ کے لال نے کیا. اب مسواک نہیں کرتے ہیں، اب کہتے ہیں محبت. بہت ساری باتیں میرے بھائی ہیں، گھر میں جاتے ہیں اکثر لوگ گانا گاتے گاتے، اب پھر بھی کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. ٹوائلٹ میں جاتے ہیں ہیڈ فون لگا کر کے، ایک ساتھ دو کام کرتے ہیں، اخبار بھی پڑھتے رہتے ہیں اور رفع حاجت سے بھی مقابلہ کرتے رہتے ہیں. اب کہتے ہیں محبت. محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پہ عمل کیا جائے. محبت رسول کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہی نبی سے سچی محبت کرتا ہے. حضرات اب سمجھ میں آ گئی تو بات. اے ایمان والو، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پوچھے، کبھی پوچھے، کہیں پوچھے تو کہہ دیجئے گا ایمان محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب آگے اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. سبحان اللہ. کس سے ڈرو؟ اللہ. ہاں زیادہ زور سے مت بولیے گا. واہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے. اللہ سے ڈرو. اور ہم لوگ کس سے ڈرتے ہیں؟ اکثر لوگ پرسنٹیج ان لوگوں کی زیادہ ہے جو کس سے ڈرتے ہیں؟ کتا سے، بلی سے، چوہا سے، چھپکلی سے، ہونڈا سے، پیسہ والا سے، سکسر والا سے، مکسر والا سے، گولی بارود سے. ہم لوگ اسی سے ڈرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں ایمان والے ہو تو تم کسی اور سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. حضرات یہ اللہ کے ڈر میں کتنا پاور ہے، خوف خداوندی میں کتنی شکتی ہے. خوف خدا میں ڈوب جانا اس کا ثمرہ کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا پاور کیا ہے؟
دیکھنا چاہتے ہیں تو تیار ہو جائیے. حضرات اللہ سے ڈرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ تیر سے ڈرتا ہے، نہ وہ تلوار سے ڈرتا ہے، نہ وہ بندوق سے ڈرتا ہے، نہ فوج سپاہ سے ڈرتا ہے، نہ کسی ڈاکو سے ڈرتا ہے، نہ کسی مخلوق سے ڈرتا ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ جو رب سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں. دلیل چاہیے تو 1000 سے زیادہ ہمارے علماء دلیل دے دیں گے، لیکن بالکل قائم دلیل چاہیے تو آپ فلسطین چلے جائیے. بچہ ہے وہ بھی بتا رہا ہے میں تیر سے نہیں ڈرتا ہوں، میں بم سے نہیں ڈرتا ہوں، میں بارود سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کے نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے. مسجد اقصی کے لیے جان دینی پڑے گی، جان دے دوں گا. مال کی ضرورت پڑے گی، مال دے دوں گا. جس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے لیکن جان کو لے کر کے سامنے وہ مجاہدین اسلام بڑا ہو یا چھوٹا وہ سامنے آ گیا. فلسطین کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اے لوگوں خوف خدا کس کو کہتے ہیں؟ ان مجاہدین سے پوچھو، ان کے دل میں سے خدا کا خوف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے ان غجور مسلمانوں سے جو سپر پاور کا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے اسرائیل کی فوج بھی ڈرتی ہے، فسبا بھی ڈرتے ہیں. یہی خوف خدا کی برکت ہے. حضرات آپ نے دیکھا ہوگا ہتھیار نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پتھر ہے، مقابلہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. ہیٹا ہے، مقابلہ کر رہا ہے. یہ ہے ایمان والوں کی شان. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے گا وہ دن آئے گا، آئے گا، آئے گا. مسجد اقصی بھی آزاد ہوگی اور دنیا میں جتنے بھی مظالم توڑ لیں، لیکن حقیقت یہی ہے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے اس کا پاور دکھلا دوں. آپ لوگ تو سب دیکھ رہے ہیں، ذرا سا پہنچا دے رہا ہوں. ایک اللہ کا ولی انڈیا میں آیا، ٹھیک ہے، نہ فوج، نہ سپاہ، نہ لشکر، نہ کوئی ہتھیار، ساتھ میں لائے قرآن، سبحان اللہ. نبی کی شریعت. آ کے بیٹھ گئے. پرتھویراج چوہان نے کہا تھا اٹھ جائیے، اس کے فوج نے کہا تھا، وزیر نے کہا تھا. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہ تیرے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ وہی بیٹھے. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اونٹ اٹھے نہیں. سردار بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ اس کو نکال دو، پانی بند کر دو، یہ معمولی آدمی نہیں ہے. اللہ ایک مسافر ہے، نہ فوج ہے نہ لشکر ہے، اور بادشاہ ڈر رہا ہے. سبحان اللہ. بادشاہ ڈر رہا ہے. اب میرے خواجہ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی بھے نہیں، جبکہ مسافر ہے، اجنبی جگہ ہے. کوئی ڈر نہیں. حضور آپ کو کوئی خوف نہیں. فرماتے ہاں وہ بھی ڈرتا ہے، میں بھی ڈرتا ہوں. فرق اتنا ہے وہ دنیا دار سے ڈرتا ہے، وہ مخلوق سے ڈرتا ہے، میں پروردگار سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی شان ہے. قرآن نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب اس کی اور برکت سنیے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے ہیں. جو اللہ سے ڈرے گا وہ خلاف شرع کام نہ کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ مسجد کو ویران نہ کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا کبھی کسی کے لیے برا نہ کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا. جو اللہ سے ڈرے گا پڑوسی کا دشمن نہ بنے گا. جو اللہ سے ڈرے گا ماں باپ کو نہیں ستائے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ حسد کرے گا، کوئی برا کام نہ کرے گا. بلکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ یہی کہے گا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑو. اللہ کے خوف کی برکت ہے. آج بھی لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، انشاءاللہ ذرہ ہے تو آفتاب ہو جائے گا، ناقص ہے تو کامل ہو جائے گا، ادنا ہے تو اعلیٰ ہو جائے گا. حضرات اب اللہ کے خوف کی برکتیں کیا کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہیں سوچئے گا کہ جلسہ ہے کسی اور کا، اب تم یہاں ابھی تک ہو میں وہیں پہنچ جاؤں گا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ جو راستہ ہے وہاں سے میں پہنچوں اور سبحان اللہ کہتے ہوئے پہنچ جاؤں. سبحان اللہ.
آپ لوگ بھی جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ وہ میدان میں آیا تھا تو ساری دعائیں کر چکا ہوں. حضرت دوبارہ کر دو کیا؟ نہ بھی رہنے دیجیے. حالانکہ میں مسافر ہوں, میری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. یہ میں اپنے طور پہ نہیں کہتا ہوں, سرکار فرماتے ہیں شرعی مسافر ہو ایمان والا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اللہ کا ڈر, تقویٰ, اس کی برکت کیا ہوتی ہے غور سے سنیے. ہم لوگ اکثر ہم میں وہ لوگ ہیں جو بلڈنگ کے بلڈنگ کو ہڑپ کر جا رہا ہے اور ڈکار نہیں لے رہا. لاکھوں لاکھ مار دیا, غبن کر لیا جیسے تیسے, اور ایک مرتبہ منہ سے مہک بھی نہیں آئی, ڈکار نہیں لیا. جھوٹ فریب یہ وہ پورا تالاب کھا گیا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ پورا ریلے کھا گیا, ایئرپورٹ کھا گیا, سمجھ گئے ہوں گے, پورا کھا گیا, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ہم میں سے کوئی زمین کھا گیا, کوئی کچھ کھا گیا, پتہ نہیں چلا. اور ایک اللہ کا بندہ مرد قلندر, حق سے ڈرنے والا, سفر کر رہا ہے, دریا کے کنارے وضو کرنے گیا, پیاس بجھانے گیا, بہتا ہوا سیب آیا, بھوک کی شدت تھی, کھا لیا. بعد میں احساس ہوا تھا کس کا, خدا پوچھے گا جواب کیا دوں گا. ٹینشن ٹینشن. ہم لوگ رہتے پوچھ کے کچھ نہیں, ہم لوگ جاتے بالکل کھا لیتے, منہ سے مہک بھی نہیں آتی, اور یہ خیال کو بہت دور کی بات. ایسا ہوتا نہیں ہے, سیب ہے بھائی کھا لو چل دو, کون آتا ہے. جبکہ فتویٰ اجازت دے رہا تھا, تقویٰ روک رہا تھا. زور سے مت بولے گا, آرام فرمائیے. حضرت ڈاکٹر کے یہاں لوگ جاتے ہیں, کوئی ایسے لوگ ہیں جو وزن گھٹانے جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے میٹ مت کھانا, پروٹین مت کھانا. ہاں ڈاکٹر صاحب. پھر کوئی آدمی جاتا ہے شوگر ہے, رسگلہ مت کھانا, چاول مت کھانا. ہاں ڈاکٹر صاحب وہی کروں گا. کیوں؟ تاکہ ڈاکٹر کی بات مانوں گا تو مجھے آرام ملے گا. اب مولانا کی بات مانیے گا تو آپ کو انعام نہیں ملے گا. سبحان اللہ کہیے گا تو انعام نہیں ملے گا. کس فراق میں آپ لگے ہوئے ہیں؟ محبت سے پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ, آپ زور سے بولے یا رسول اللہ. فکر پیدا ہو گئی, فکر پیدا ہوئی. سبحان اللہ. آئیے حضرت, آئیے آئیے آئیے. سبحان اللہ. عالم علماء سے محبت کیجئے, ان کا احترام کیجئے. نعرہ تکبیر. آئیے سارا کام ہم ہی کریں گے, آپ لوگ آرام فرمائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ لگانے والا, نعرہ لگانے والا, جواب دینے والے, چپ چاپ رہنے والا. کیا کرے گا چپ چاپ رہ کے میرے بھائی؟ ہے تو اللہ کا نام لے, محبت سے بولے سبحان اللہ. فکر پیدا ہوئی, حشر میں خدا پوچھے گا جواب کیا دوں گا. ٹینشن. جا رہے تھے کہ آپ اللہ کے خوف سے لرزہ بر اندام ہو گئے. آپ نے واقعہ سنا ہے, لیکن میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں سنیے. تلاش جدھر سے آیا, سفر پہنچ گئے. دریا ہے, سیب کا باغیچہ ہے, کچھ ٹہنیاں ہیں, شاخیں ہیں, سطح آپ سے لگی ہوئی. سمجھ گئے یہیں سے ٹوٹا بہا. چلے گئے بھاگ کے دروازے پر, دستک دیا. کون؟ ایک مسافر. بات کیا ہے؟ بولا باغ کا مالک کون ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ملاقات چاہتا ہوں. جا کے کہا بلاؤ. گئے. سبحان اللہ. کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے, آپ کے باغ کا غالباً ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا, میں نے کھا لیا. پوچھا نہیں, میں آیا ہوں, آپ معاف کر دیں. سمجھ گئے؟ یہ پوچھنے والا معمولی نہیں ہے.
یہ پوچھنے والا معمولی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. سمجھ گئے؟ چور چور کو پہچانتا ہے، بزنس مین کو پہچانتا ہے، پیکٹ مار کو، عالم کو، صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ تاجر کو، مائک والے کو پہچانتا ہے. ہر شعبے والا ایک دوسرے کو ولی را ولی نیشناسا، ولی کو پہچانتا ہے. باغ کے مالک بھی اللہ والے تھے، انہوں نے سمجھ لیا جو ایک سیب کے لیے سفر کر کے آ رہا ہے یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ تو نبی والا ہے، یہ تو علی والا ہے، یہ تو خدا والا. کہا ٹھیک ہے رکو، اب آزمائش دیکھیے ایمان والوں کی کیسی ہو رہی ہے. ہاں معاف کروں گا، شرط ہے. بولیے. بہت ساری روایت ہے، ایک روایت یہ ہے کہ 12 سال تم پانی ڈالو. یا اللہ، ایک سے 12 سال. ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ سنو 1 کلو سیب دے رہا ہوں، تمہارا غلام ہوں کیا؟ ہم لوگ کو خوف ہے نہیں کچھ. کل کیا ہوگا معلوم بھی ہے تو احساس نہیں ہے. وہ اللہ والے تھے، سمجھ گئے معاملہ یہاں کا ہے، یہی رکھ دیا جائے. چونکہ حشر میں حقوق اللہ اگر کمی ہوگی اللہ اپنی مرضی سے معاف کر دے گا. حقوق العباد اس وقت تک معاف نہ ہوگا جب تک کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہ معاف نہ کر دے. اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. 12 سال گزر گئے. حضرت ہاں بولو. حضرت مدت تو پوری ہو گئی. کہاں؟ تو اب تو معاف کیجئے. کہا آخری شرط. یا اللہ، ایک سیب کھایا تو 12 سال یہی. اب کیا شرط ہے؟ اللہ حضور فرمائیے. کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے تم نکاح کرو. لیکن بیٹی کا تعارف کرا رہا ہے. بیٹی کا باپ نابینا ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، زبان کی گونگی ہے. تیری مرضی، کرو گے تو ماں ورنہ جاؤ. اب غور سے سنو. ہم لوگ پاؤں ٹھیک ہے، ناک ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تب آبجیکشن کرتے ہیں کہ لڑکی کا ہونٹ موٹا، لڑکی کی ناک ٹیڑھی، لڑکی کی آنکھ ٹیڑھی، لڑکی کا وزن ایسا ہے. اتنی چھٹانے کے بعد بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ نفس کے لیے، نفس کی لذت کے لیے نکاح کرتے ہیں اور اللہ والے رسول اللہ کی سنت کے لیے نکاح کرتے ہیں. جو سنت کے لیے نکاح کرے وہ یہ سب نہیں دیکھتا ہے، جو نفس کی لذت کے لیے کرتا ہے وہ دیکھتا ہے. فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، یہاں کا جو معاملہ ہے میں یہی حل کر لوں گا، میں تیار ہوں. سبحان اللہ. نکاح ہو گیا. سبحان اللہ. ہو گیا نکاح. سبحان اللہ. زور سے بول لیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد دولہا دلہن کی ملاقات. آہا کیا وہ منظر تھا جب دولہا جاتا ہے، دلہن کو دیکھتا ہے، پہلے سلام. سبحان اللہ. مل گیا جواب، ہاتھ دیکھا سلامت. دیکھیں یہاں پہ سبحان اللہ کہنا تھا، لوگ منہ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. پاؤں سلامت، سبحان ہاتھ اللہ. سلامت، سبحان اللہ. زبان سلامت. سبحان اللہ. حسن کی ملکہ. سبحان اللہ. اب ان کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی. لڑکی کے ابا نے کہا تھا کچھ اور، نظر آ رہا ہے کچھ اور. سبحان اللہ. کسی طرح رات کٹی، صبح آئے. کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ ایسے ہی ویسی، تو کیا ہوا؟ میں نے دیکھا حضور آپ نے جو کچھ بتایا تھا اس میں کچھ نظر نہیں آیا. سبحان اللہ. بے عیب ہے، حسن کی ملکہ ہے، ہاتھ پاؤں سلامت. تو فرماتے جو تو نے دیکھا وہ بھی صحیح، سبحان اللہ. جو میں نے کہا وہ بھی صحیح. کہا حضور یہ کیسے ہوگا؟ یہی تھا سنانا مقصد. فرماتے ہیں میری بیٹی اس لیے میں نے کہا تھا لولی ہے، شریعت کے خلاف آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا، شریعت کے خلاف، شریعت کی حد سے باہر قدم نہیں اٹھایا، اس لیے میں نے کہا تھا لنگڑی ہے، اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آنکھ سے بلائنڈ ہے، زبان سے خلاف شرع کبھی نہیں نکالی کوئی بات، میں نے اس لیے کہا تھا. حضرات اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو باپ ایسا تقوی والا ہو، جو باپ ایسا تقوی والا
ہو ایک شیب کے لیے اپنی منزل کو بھی بدل لے, ارادے کو بدل لے. اور جن کی ماں ایسی سجدہ کی کنیز ہو, جن کی ماں ایسی نفاست پسند ہو, جن کی ماں ایسی خدا ترس ہو, جب ایسا لاجواب باپ ہوگا اور ایسی بے نظیر ماں ہوگی, اب آپ سمجھئے ان کا بیٹا کیسا ہوگا, ان کی اولاد کیسی ہوگی, ان کے خاندان سے, ان کے بطن سے جنم لینے والا شہزادہ کیسا ہوگا. اب آپ غور کیجئے, تو علامہ رفیق صاحب ہو یا تمام علماء, ان سے پوچھئے حضرات یہ بتائیے, باپ بھی لاجواب ہے, ماں بھی لاجواب ہے, باپ بھی بے نظیر ہے, ماں بھی بے عدل ہے, دونوں ماں باپ کا جواب نہیں. حضور ان کی بطن سے, ان کی نسبت سے جو شہزادہ پیدا ہوگا وہ کیسا ہوگا. تو تمام علماء کہیں گے ارے تمہیں معلوم نہیں, ایسے ہی لاجواب ماں باپ کا جو بیٹا ہوتا ہے انہیں کہا جاتا ہے پیروں کے پیر, میروں کے میر, روشن زمین, قطب ربانی, شاخ نشانی, غوث سمدانی, شہباز لامکانی, سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایسے لاجواب ماں باپ کا شہزادہ غوث الاعظم دستگیر. سبحان اللہ, زور سے بول لیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات اب یہ بتلائیے, سرکار غوث پاک تو پیدا ہوئے, مہینہ کون سا تھا؟ چوپیے, آپ لوگ سے میں تھوڑے پوچھ رہا ہوں, میں انہی سے پوچھ رہا ہوں جن کو معلوم نہیں ہے. اب میں ان سے پوچھوں گا کیوں؟ صرف اٹینشن اپنی طرف کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ غوث پاک سرکار کا لنگر کھاتے ہیں تو یہ سب بھی معلوم ہو, اور جن کو معلوم ہے ریپیٹ ہو جائے. آہا کیا کہنے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے غوث پاک سرکار کو پیدا فرمایا تو تمام 12 مہینے میں جو سب سے اعلیٰ مہینہ ہے رمضان. سبحان اللہ, زور سے بول لیجئے. سبحان اللہ, اب تاریخ کون سی تھی فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ, اللہ بول لیجئے. سبحان اللہ. 1 گھنٹہ تک میں نے آپ کو ریسٹ دیا ہے, اب آپ کا وقت ویسٹ ہونے والا ہے. سبحان اللہ. حضرات مہینہ تھا رمضان, تاریخ پہلی, تاریخ پہلا رمضان. اچھا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آئیے ہم لوگوں کے یہاں, اب آپ کے یہاں کا معاملہ کیا نہیں معلوم, لیکن ہم لوگوں کے یہاں دیکھا گیا ہے 30 سال کا لڑکا رمضان جب آئے گا گیسٹرک ہو گیا, گیس پرابلم ہے, روزہ نہیں رکھے گا. 25 سال کا لڑکا روزہ نہیں رکھے گا. یہ ہے تو وہ ہے. ہم اور آپ 20 سال 30 سال کے ہو کے بھی اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. اب میرا غوث سبحان اللہ, پیروں کا پیر, سبحان اللہ, ولیوں کا ولی ایسا ہے جو ابھی مکلف بھی نہیں, ابھی بچپنا ہے, ان پہ روزہ فرض بھی نہیں ہے, اور عالم یہ ہے پیدا ہو روزہ رکھے, پیدا ہو اور روزہ رکھے. آپ کہیں گے حضرت انہوں نے روزہ رکھا, آپ لوگ کو کیسے معلوم؟ روزہ تو وہ ہے کہ چھپا ہوا, یہ عبادت چھپی ہوئی ہے, جب تک روزہ دار کسی کو بتانے معلوم ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کیا رمضان میں آدمی منہ سکھا کے رکھتا ہے زبردستی, مسواک رکھے گا تاکہ لوگ سمجھ جائے روزہ سے ہے. یہ تو بچہ تھے, کیسے پتا چلا کہ روزہ ہے؟ صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ اب آئیے میں بتا دوں, بچے کے عیب و ہنر کا پتہ صرف ماں کو ہوتا ہے. سبحان اللہ, بچے کے عیب و ہنر کا پتہ صرف ماں کو ہوتا ہے. سرکار غوث پاک کی والدہ مخدومہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک میرا دودھ نہیں پیتا تھا, اور جب سورج ڈوب جاتا تھا سب لوگ کھانا کھاتے تھے, میرا بیٹا میرا دودھ پیتا تھا. سبحان اللہ. حضرات اب اندازہ لگائیے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوا شریعت کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے, ان کی جوانی کیسی ہوگی, ان کی عمر کیسی ہوگی, ان کے شب و روز کیسے ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات یہ تو یہ بات ہو گئی. اب ذرا آئیے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئی اس وقت ان کے والدہ مخدومہ کی عمر کیا تھی؟ فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ.
یا اللہ جو لوگ دل لگا کے تیرا نام لے رہے ہیں ان کا بگڑا کام بنا دے. یا اللہ سب کے مصیبتوں کو دور فرما دے. سبحان اللہ. شریف ہم لوگ کا یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اگر شادی ہوئی اور 1 سال ہو گیا اب بچہ نہیں ہوا اسٹارٹ اندر لگا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا سال آیا بچہ نہیں ہوا تو اس کی ساس اماں جو ہے وہی کرے گی کیا بہو ہم دادی نہیں بنیں گے ابھی میٹھا چل رہا ہے. 3 سال ہو گیا بچہ نہ ہوا اب ساؤنڈ بڑھے گا 5 سال ہو گیا بچہ نہیں ہوا تو اس کی نند بھی کہے گی پڑوسن بھی کہے گی کیسی ہے لگ رہا باز ہے اس کو بچہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ ہے لڑکا کو کان بھرے یہ کرے بہت کچھ ہنگامہ. اب لڑکی کی آنکھوں کی نیند اڑ جاتی ہے. صحیح بول رہا ہوں. عالم یہ ہے کہ اولاد دینا میرے رب کا کام. وہ جس کو چاہے اولاد دے جس کو چاہے بیٹا دے جس کو چاہے بیٹی دے جس کو چاہے دونوں دے جس کو چاہے باز بنا دے. لیکن ہمارے سماج میں انگلی شروع لڑکی باز ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے. کیا ہے توکل نہیں ہے بھروسہ نہیں ہے. ارے میرے بھائیوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والدین کے توکل کو ان کے بھروسہ کو ان کے ایمان کو دیکھیے. جب ان کے والدہ مخدومہ کی عمر شریف 60 سال ہوئی ہے تب غوث پاک کی ولادت ہوئی. کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا دیا ہے جو ولیوں کا ولی ہو گیا ہے پیروں کا پیر ہو گیا. توکل ہو ایسا بھروسہ ہو ایسا. ہم لوگ کا بھروسہ بالکل نہیں. کل کیا ہوگا آج ہی سے آنسو بہاتے ہیں. اور توکل اس کو کہتے ہیں کہ یہ سوچ کے بندہ خاموش ہو جائے مولا جس میں تو راضی اس میں ہم راضی. محبت سے بولے سبحان اللہ. ہمارے ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرات سرکار غوث پاک کی ولادت ہو گئی ہے. اب ذرا سنیے تعلیم سبحان اللہ. تعلیم ایجوکیشن کیا کہنے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بھی دیکھ رہے مولانا صاحب بھی مفسر صاحب بھی معلم صاحب بھی مقرر بھی خطیب بھی طریقت والے شریعت والے اور اپنے وقت کے لاجواب مفتی صاحب. سبحان اللہ. ہاں غوث پاک حافظ قرآن بھی تھے. صرف ان کی آپ کرامت کو سنتے ہیں ذرا ان کے علمی جلالت کو نہیں جانتے ہیں. وہ کتنے پڑھے لکھے تھے. ابتدائی تعلیم اپنے شہر جیلان یا گیلان میں حاصل کیا اپنی امی سے سیکھا. سبحان اللہ. حضرات جب عمر بڑھتی ہے آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا. سبحان اللہ. جو اسٹوڈنٹ ہے جو طالب علم ہے وہ سنے. آج کے بچے اسکول اور کالج میں ہاسٹل میں جاتے ہیں کھانے میں پرابلم شکایت لائٹ میں پرابلم شکایت. غوث پاک فرماتے ہیں زمانے طالب علمی میں جن صعوبتوں کا سامنا ہم نے کیا ہے جس مصیبت کا سامنا کیا ہے اوروں پہ اگر ہو جاتا وہ دم توڑ دیتا لیکن عبد القادر کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی. سبحان اللہ. ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی نے علم حاصل کیا ہے ایسا علم حاصل کیا. سبحان اللہ. علم قرات علم حدیث علم کلام علم تفسیر علم تاریخ بے شمار علوم پہ آپ نے مہارت تام حاصل کیا. اور قرآن کی جب تفسیر بیان کرتے تو ایک آیت کی ایک تو نہیں 40 تفاسیر بیان فرماتے. علماء حیران ہو جاتے. میں اس کو اس لیے ٹچ کر دیا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں صرف ان کی کرامت ہے. میرے بھائی میرا غوث عالم کتنا بڑا میرے غوث پاک مفتی کتنے بڑے بتا دوں بولیے بتا دوں. سبحان اللہ. بولیے غوث پاک سرکار کے زمانے میں ان کے حیات ظاہری میں ایک آدمی نے قسم کھا لیا کہ میں ایسی عبادت کروں
جو پوری دنیا میں اس وقت اس عبادت میں کوئی شامل نہ ہو، تنے تنہا میں کروں. اگر ایسا نہ کیا تو بیوی کو طلاق. واہ کیا قسم کھایا. آپ تو دماغ کا تالا کھلا. ارے کون سی عبادت کروں؟ نماز پڑھوں گا تو میں بھی پڑھوں گا، کوئی اور بھی پڑھتا ہوگا. روزہ رکھوں گا، کوئی اور رکھتا ہوگا. کیا عبادت کروں؟ اب انہوں نے علماء کرام سے کانٹیکٹ کیا، استفتاء کیا، کیا حکم ہے قرآن حدیث کا. مفتی صاحب کے پاس جائے، وہ بھی بول رہے ہیں کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ. کوئی صاحب اس کا جواب نہ دے سکے. اب ان کی پریشانی بڑھی. اب کیا ہوگا؟ اتنی لاڈلی بیوی کو چھوڑنا ہوگا. پریشانی جب حد سے گزرنے لگی تو کسی نے کہہ دیا ہاؤ آر یو؟ بولا دماغ خراب ہے تمہارا، کیوں پریشان ہوں؟ مسئلہ ایسا ہے. بولا کچھ نہیں. غوث پاک زندہ باد، سبحان اللہ. غوث پاک زندہ باد، خانقاہ قادریہ زندہ باد. کہا جاؤ غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں، ہر سوال کا جواب ملے گا، ہر کوشچن کا آنسر ملے گا، ہر زخم کا مرہم ملے گا. جاؤ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خانقاہ دار الشفا بھی ہے. سبحان اللہ. آئے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں کہو حضور ایسی سی بات ہے، ہم نے یہ قسم کھا لیا ہے، کہیں سے صحیح جواب نہ ملا. حضور بچا لیجئے میری بیوی کو، حضور میری نکاح میں ہی رہے. اللہ اللہ غوث پاک کا علم، سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کا علم دیکھیے. فرماتے ہیں بچ جائے گی تمہاری بیوی، سبحان اللہ. طلاق نہیں ہوگی. حضور کہیں سے تو ایسی خوشخبری ملی نہیں تھی. کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ عبادت کون سی ہے کہ اس میں کوئی شامل نہ ہو؟ تو غوث پاک سرکار فرماتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ مکہ شریف. سبحان اللہ. کہاں چلے جاؤ؟ مکہ شریف. اور جہاں کعبہ شریف ہے وہاں کے جس کے پاس چابی ہے، جو متولی ہے، اس کو جا کے کہہ دینا تھوڑی دیر کے لیے پورے مطاف کو خالی کر دے، تنے تنہا تم طواف کر لینا. یہی وہ عبادت ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی کعبہ ہے، سبحان اللہ. اس کا طواف کرے گا تو سب کو سائڈ کر دو، تنہا رہو. یہی وہ عبادت ہوگی جس میں کوئی شامل نہیں ہوگا. وہ بھی حیران ہو گیا کہ غوث پاک کی جہاں شان نرالی ہے، ان کا علم بھی لاجواب ہے، ان کا علم بھی لاجواب. سبحان اللہ. ایسے ہی اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کا جلال بھی ذرا دیکھ لیجئے. ان کا جلال کیسا تھا. خانقاہ میں بیٹھے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، مریدوں میں لگے ہوئے تھے. ایک چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اب بیٹ کر دیا، ٹوائلٹ کر دیا. غوث پاک سرکار نے کچھ نہیں کیا، نظر اٹھایا، چڑیا مر کے نیچے، بس نظر اٹھی، لب بھی نہیں ہلا. یہ جلال تھا. اور جمال دیکھنا چاہتے ہیں؟ فری میں نہیں. اب ذرا غوث پاک سرکار کا جمال دیکھیے. چور گیا چوری کرنے اور جب جمال بھری نظر پڑ گئی تو اللہ کا ولی بن گیا. یا اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو اتنا باکمال بنایا، کتنا باکمال بنایا. آئیے ایک گوشہ اور میں آپ کے حوالے کر دوں. حضرت علامہ رفیق صاحب سنا ہوں کہ صاحب مزار کے بارے میں سنا ہوں. اب کہاں تک درست ہے، آپ لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں، اس تالاب کے پانی سے وہ چراغ جلاتے تھے، سنا. اب کہاں تک درست ہے؟ اگر ایسا ہوا بھی ہوگا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. پوچھے کیوں؟ ہم لوگوں کے لیے بڑی بات ہے، اللہ والوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آگے بڑھیے. آپ لوگ ایسا کریں، جو لوگ غوث پاک سرکار کے حوالے سے نیت ٹھیک نہیں ہے ان کو کہیے گا تم ایک مرغا لاؤ. اور مرغا لانے کے بعد ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اچھا سے بنا لو، اور بنانے کے بعد تم کیا کرو، پکا لو. جتنا مسالہ دینا چاہتے ہو سب دے دو، گرم مسالہ، ٹھنڈا مسالہ، دار چینی سب دے دو، خوب اچھے سے پکا لو اور اس کو کھا لو. گوشت کھانا، ہڈی مت کھانا. گوشت کھانے کا طریقہ معلوم ہے؟ علامہ رفیق صاحب یہ لوگ ہم لوگ
ہڈی توڑ مسلمان، ہڈی توڑ، ٹوٹے تو ٹوٹے لیکن چاہیے ہڈی توڑ۔ جبکہ حکم گوشت کھانے کا طریقہ ہے کہ صرف گوشت ہڈیوں سے چھڑا کے تم کھا لو، ہڈی کو مت توڑو۔ ہڈی کو جب تم پھینک دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ گوشت چڑھا دیتا ہے، تر و تازہ کر دیتا ہے، وہ ہڈی جنات کی غذا بن جاتی ہے، وہ جنات کی غذا ہے، ہم لوگ اس کو بھی کھا جاتے ہیں۔ واہ، گوشت تھے، گوشت کو ہڈی سے چھڑا لیجئے گا اور سارے ہڈیوں کو جمع کیجئے گا، اور جمع کرنے کے بعد وضو کر لیجئے گا، اور وضو کرنے کے بعد کہیے گا میرا لال مرغا زندہ ہو جا۔ ہوگا؟ بس ہاں نہ بولیے، ٹائم ہو رہا ہوگا؟ میرا سفید مرغا اب تو ایک بار زندہ ہو جا، تجھے چولہا پہ نہیں چڑھاؤں گا، ہوگا زندہ؟ چھری نہیں چلاؤں گا، ہوگا زندہ؟ پورے خاندان کے لوگ اب جائیے، دست بستہ کہیے گا لال مرغا اٹھ جا، میں تیرے اوپر یہ ظلم نہیں کروں گا، ہوگا زندہ؟ ارے زندہ کرنے والے اٹھ جائیں گے دنیا سے، مرغا زندہ؟ چاہے حافظ صاحب رہے، چاہے کافی صاحب رہے، چاہے میں رہوں، چاہے آپ رہیں، جبہ پہن کے کہوں، امامہ باندھ کے کہوں، وضو پر وضو کر کے، مرغا اٹھے گا؟ اب اٹھانے والے کو لوگ کہیں گے پاگل، پاگل۔ حضرات بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کے جتنے بھی ایسے ویسے ہم شمع لوگ ہیں، ہڈی کو گوشت کھا کے ہڈی کو جمع کرے، وہ زندہ نہ ہو، زندہ کرنے والا مر جائے۔ اب میرا غوث اعظم وہ ہے جو مرغا کھا لے اور حکم دے دے تو اللہ کی مرضی سے مرغا زندہ ہو جائے۔ بولے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ حضرات میرے غوث پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لوگ کہیں گے کہ زندگی دینا اللہ کا کام، موت دینا اللہ کا کام۔ یہ سنی سب پاگل ہو گیا ہے جو غوث پاک کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے زندہ کیا، یہ کیسے ہوگا؟ کوسچن صحیح ہے کہ نہیں؟ کوسچن صحیح ہے نا؟ لو، یہ کون سی بڑی بات ہے، بالکل آسان ہے، فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بتلائیے، یہ زمین کسی کی تو ہوگی، کسی کے نام سے قبالہ ہوگا نا بھائی؟ مان لیجئے کہ عثمان صاحب، بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ بولیں گے میری ہے۔ اچھا، آپ کہاں سے لائے؟ بولے میرے ابا نے دیا۔ اچھا، آپ کے ابا کہاں سے لائے؟ دادا نے دیا۔ اب دادا گھومتے چلے جائیے، کہاں جائیے جہاں جانا ہو، لاسٹ میں مولانا رفیق صاحب کہیں گے اتنا گھومو مت، ارے یہ جتنے ہیں بعد میں، زمین پہلے، یہ سب جو ہیں بعد میں، زمین تو پہلے۔ تو جو پہلے ہے زمین تو کوئی تو ہوگا جو اس کا مالک ہوگا، کوئی تو ہوگا جو اس کا خالق ہوگا۔ کون ہے؟ اور رفیق صاحب کہیں گے زمین کا خالق بھی اللہ اور حقیقی مالک بھی اللہ۔ یہ جو کہتے ہو میری زمین، تم مجازی مالک ہو، حقیقی مالک اللہ ہے۔ تو حضرات حقیقی طاقت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جسے چاہے اسے عطا فرما دے۔ تو اللہ نے غوث پاک کو اتنی طاقت دے دیا ہے، عطائی دولت ہے، عطائی خزانہ ہے، مردے کو کہہ دے تو زندہ ہو جائے، 12 سال کی ڈوبی بارات کو کہہ دے تو زندہ ہو جائے۔ ذرا زور سے بول لیجیے سبحان اللہ۔ اچھا، پھر لوگ کہیں گے 12 سال ڈوبنے کے بعد زندہ کیسے؟ یہ سب کوسچن ہوتا ہے، اندر اندر پھوٹتا ہے، اس کے بعد لوگ عالم علماء کو کیا سے کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے میں اس کے بارے میں بھی بتا دوں، لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ یا اللہ جتنے لوگ آ گئے سب کو غوث پاک کا صدقہ دے دے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ جانتے ہیں ہم لوگ غوث پاک کا جو نام لیتے ہیں ایسے تھوڑے لیتے ہیں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ جب تک غوث پاک نہیں چاہتے ہیں کوئی ان کا نام بھی نہیں لے پاتا ہے۔ اگر ہم لوگ لے رہے ہیں تو ان کا کرم ہے، الحمدللہ۔ آئیے 12 سال کی ڈوبی بارات زندہ واپس، واہ واہ واہ، یہ کیسے ہے بھائی زندہ واپس؟
حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ بے شک بولے بھائی حیرت ہے نا؟ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات سنیے، لیکن میں سناؤں گا کیسے؟ فری میں؟ سبحان اللہ علامہ رفیق صاحب سب لوگ ماشاءاللہ بہت محبت سے سن رہے ہیں، سمجھ گئے؟ میں اگر نہیں بھی وہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ، تب لوگ بھی محبت سے سن رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے غوث پاک کا فیض سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ پیچھے والے جو سبحان اللہ نہیں بول رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت عقل مند ہوں، بس انتقال ہوں گے، جب نیکیوں کی کمی سمجھ میں آئے گی تب دماغ کھلے گا، میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا۔ بہتر ہوگا یہی نا اللہ کا نام لیتے رہے، سبحان اللہ۔ اس سے حیرت انگیز بات سنیے، اصحاب کہف کا نام سنے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اصحاب کہف، اور ساتھ میں کتا بھی تھا۔ قرآن میں پڑھیے نا، برسہا برس سوئے رہ گئے سبحان اللہ ایک غار میں، اب بیچ میں کتنا عرصہ بیت گیا، اب برسوں کے بعد زندہ ہوئے، تب آبادی میں گئے، سبحان اللہ پورا نظام بدل چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بہت دن تک سوئے رہ گئے، بہت دنوں کے بعد، سالوں کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا، آبادی میں آئے، سب چین لوگ پہچاننے سے انکار کرے۔ مطلب یہ کہ اے لوگوں اس بات کو سمجھو، یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پھر اسے موت دے گا، پھر زندہ کیسے ہوگا؟ ارے نادان، حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، برسوں کے بعد زندہ کیا، زمانہ بدل گیا، لیکن جھوٹے تم وہ رہے۔ حضرت اصحاب کہف کا معاملہ، وہ برسوں تک سوئے رہ گئے، پھر اللہ نے انہیں بیدار کر دیا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کو اتنا پاور، اتنی طاقت اور اتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے کہ ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ رات اس چیز کو سمجھئے، یہ سب طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ حضرات عجیب معاملہ تھا، غوث پاک سرکار، ان کا خاندان بھی تو نرالا ہے، ان کا خاندان بھی نرالا ہے۔ ہم لوگ تو آپس میں گد گد رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں شیخ ہوں، کوئی کہتا ہے میں خان ہوں، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، اور اسی میں گد گد ہے۔ لیکن جانتے ہیں خان صاحب شانت رہیے، پٹھان صاحب ریلیکس رہیے، شیخ صاحب سکوت اختیار کیجئے۔ پوری دنیا میں جتنے قبیلے ہیں، خاندان ایک طرف، میرے نبی کا خاندان ایک طرف، سبحان اللہ اس خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہیں، اس خاندان سے پیارا کوئی خاندان نہیں۔ غوث اعظم سرکار کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو نبی کے خاندان میں پیدا کیا۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حسنی حسینی سید، سبحان اللہ باپ کی طرف سے حسنی، ماں کی طرف سے حسینی، یہ کم بڑی بات ہے جناب؟ یہ وہی خاندان ہے جس خاندان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جو بچہ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت انٹروڈکشن کرواتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خاندان اتنا اعلیٰ۔ اچھا سنیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالموں کے تقریر نہیں کر رہے، نہ تقریر نہیں کر رہے۔ اور آج کل تو اللہ کی پناہ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ مدرسہ میں بچہ سب سبق کم یاد کرتا ہے، تقریریں پہ محنت کرتا ہے۔ ہاں، اب غوث پاک تقریر نہیں کر رہے تھے تو ہوا کیا جانتے ہیں؟ تھوڑا سا ٹائم بچا، میں بتا دوں یا ڈیو کر دوں؟ سبحان اللہ بتا دوں؟ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے صدقے میں اللہ نے غوث پاک کو اتنا عطا کیا تو اپنے محبوب کو کتنا دیا ہوگا؟ سبحان اللہ اگر اپنے محبوب کو کتنا دیا ہوگا تو سنیے، ہم لوگ کے یہاں کسی کی آنکھ میں پرابلم آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، ڈراپ دیتا ہے، آنکھ پھاڑ کے اس میں ڈالو، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے ویسے کرو۔
اور مولا علی کی آنکھ میں کچھ پریشانی آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پانی پڑھ کے دیا اور نہ کوئی دعا کیا، اپنے تھوک شریف کو نکال آنکھ میں ڈال دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے تھوک شریف کو لعاب دہن کو نکال آنکھ میں ڈال دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھ ٹھیک ہو گئی، سبحان اللہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ایک صحابی کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، نو پلاسٹر، نو ایکس رے، نہ بینڈیج تو ہٹائی ہے، نہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں۔ صحابی نے سرکار سے عرض کیا حضور، نبی نے کیا کیا؟ اپنے لعاب دہن کو نکالا، لگایا، ہڈی جڑ گئی۔ سبحان اللہ، ذرا تو سنیے سبحان اللہ۔ سب حدیث میں ہاں۔ ہم لوگ کے یہاں اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو کیا کیجیے گا؟ دیہات میں لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں جب تک آدمی مر ہی جاتا ہے، جبکہ اس کو ڈاکٹر کیا لے جانا چاہیے، سرکاری ہاسپٹل میں سارا انتظام رہتا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر کیا جائیے گا ہاسپٹل میں تو پوچھے گا کون سا سانپ کاٹا ہے، اگر نام بتا دیجیے گا تو وہ دوا دے گا اور جلدی ٹھیک ہو جائے گا، نہیں معلوم ہوگا تو اندازے دوا دے دے گا، پھر نشانے پہ لگا تو ٹھیک ہے ورنہ جاؤ۔ لیکن ہوتا ہے اب آدمی نہیں پہچانتا کون سانپ ہے، اس کا نام کیا ہے، چلو بھائی کاٹ لیا، دوا دیا وغیرہ وغیرہ، اور نہیں گئے تو ادھر رہ جاؤ۔ ہر سانپ کے کاٹ کی دوا الگ الگ، غارے ہیرا میں، غارے سور میں، غارے سور میں یار غار سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انگوٹھے میں سانپ نے کاٹ لیا، نہ حرکت نہ جنبش، آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے، اس آنسو کے قطروں کا کیا پوچھنا جسے جگہ رخسار مصطفیٰ پہ ملے۔ چشمان رسول کھل گئے، اے ابو بکر رونا کیسا؟ عرض کیا سرکار سانپ نے ڈس لیا۔ نبی فرماتے ہیں تو پریشان نہ ہو، نہ جڑی نہ بوٹی نہ کوئی کلام نہ کوئی سلام، نبی نے لعاب دہن نکالا، لگا دیا، زہر ختم۔ سبحان اللہ، زہر ختم۔ یہ تو مختصر بتا رہا ہوں، صرف لعاب دہن کا کمال کیا کیا ہے، مختصر۔ اچھا آپ لوگ کے یہاں دعوت ہو، اب کچھ لوگ جو ہے میرے نبی کے بارے میں کیا کیا بول دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ہے نا بھائی، ذرا اس سے بچ کے رہیے گا۔ میں تو ان لوگ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ زیادہ انگلش بولتا ہے، یہ کیسے ہوا تو وہ کیسے ہوا تو یہ کہاں لکھا ہے، ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں ماں نے دودھ پلایا بیٹا تو کل اپنی وائف کو کہہ دینا ناشتہ پکانے سے پہلے آٹا لائے، آٹا سمجھ رہے تو، اور اس میں تھوک دینا۔ اب بیوی کو کہنا روٹی بناؤ، اول نمبر پکانے کو تیار نہیں ہوگی، پکانے کو تیار ہوگی، پاگل ہو گیا، تھوک کر کے کہنا پکاؤ، چل پکاؤ، مائی آرڈر، پکا تو ناک بند کر لے گی، تو کیا ہوتا ہے لگاتی ہے ماسک لگا کے، وہ آنکھ بند بھی کر لے گی، آٹا گوندھ لے گی، پکاؤ پکاؤ، اچھا پکا لیا، میں اس کے دل پہ کیا گزری وہی جان رہی ہے۔ اب پکانے کے بعد پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گے، ڈاکٹر صاحب پاگل ہو گیا ہے، لاؤ کیسے؟ آٹا میں تھوک کے بولا پکاؤ، ہم اس کو کھائیں گے تو بیماری ہوگی کہ نہیں؟ ڈاکٹر بولے گا اس کو انجیکشن چاہیے، وہ بھی پاگل، ایسا کہیں ہوا؟ ارے بھائی تو کیوں ایسا کیا؟ بولا نہیں میں نے کیا۔ اب روٹی پکا بھی لے گی، نہ خود کھائے گی نہ اپنے بچوں کو کھانے دے گی، بولے ایسا ہوگا یا نہیں؟ ہوگا نا؟ اب محلے والے سنیں گے اس کے منہ پہ تھوکیں گے، پاگل، تھوک کے کہیں پکاتا ہے، پکانے کو کہتا ہے، نہ بیوی کھائے گی نہ بچہ کھائے گا، کیوں؟ بولے اس لیے اس کی تھوک میں بیماری ہے، اس کے تھوک میں نہیں کھاؤں گی، نہیں کھاؤں گا، نادر تیرے تھوک میں بیماری ہی بیماری ہے، تیری تھوک اگر آٹے میں جائے تو بیوی نہ کھائے نہ بچہ کھائے، اور آمنہ کے لال کے لعاب دہن کا کمال، حضرت جابر کے گھر میں نبی حکم دے آٹا کہاں ہے اس میں اپنے لعاب دہن کو ڈالے، آدھی منگوا کے سالن کے برتن میں لعاب دہن ڈلوا
ہاتھی پر کا مطلب یہ تو وہ ہے جو تیرے تھوک سے بیماری پڑتی ہے، میرا نبی وہ ہے کہ ان کے لعاب سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ تو لعاب دہن مصطفیٰ کا کمال آپ نے یہی نہ دیکھا ہے، ایک کمال اور بھی ہے نا، میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کمال کیا ہے کہ سرکار کو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالم تھے اور تقریر نہیں کر رہے تھے، نبی کی آمد ہو گئی، سبحان اللہ، نبی پاک آ گئے، فرماتے عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے نانا یہ لوگ عربی میں عجمی، اس کے سامنے میں کیسے بولوں گا؟ کہا منہ کھولو۔ سبحان اللہ، آپ لوگ اپنا بھی تو منہ کھولیے، سبحان اللہ کھولے گی نہیں؟ منہ کھل گیا۔ میرے نبی نے 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن کو ان کے منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، یہ سب کیا جانتے ہیں؟ بہانہ ہے لینے کا۔ سبحان اللہ، اب نبی کے بعد مولا علی آ گئے۔ سبحان اللہ، عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ حضور ایسی سی بات ہے، بابا ایسی سی بات ہے، منہ کھولو۔ کھول دیا، 6 مرتبہ آپ نے ڈال دیا۔ سبحان اللہ، تو حضور نانا نے ڈالا تھا 7 مرتبہ، آپ نے ڈالا 6 مرتبہ۔ فرماتے ہیں اتنا تو فرق رکھنا ہوگا، وہ آقا ہے میں غلام ہوں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو، سبحان اللہ۔ وہ آقا ہے میں غلام ہوں۔ یہ جانتے ہیں جن کے حلق میں نبی کے لعاب سبحان اللہ، اور باب مدینۃ العلم کے لعاب پڑ گئے ہوں، اب ان کی تقریر کیسی ہوگی؟ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ان کا خطاب کیسا ہوگا؟ اس لعاب مولا علی کا اور لعاب نبی کا کمال کیسا ہوگا؟ جب سانپ کا زہر جا سکتا ہے، جب ٹوٹی ہڈی جڑ سکتی ہے، اب وہ لعاب دہن جن کے حلق سے نیچے اترا ہو، اب کیا ہوگا؟ علم کا دریا بہے گا، علم کا سمندر بہے گا، خطابت بھی ناز کرے گی، خطاب بھی ناز کرے گا، علم بھی ناز کرے گا، عشق بھی ناز کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی مولا غوث اعظم سرکار جب تقریر کرتے تو بغیر مائک کے جیسے سامنے والا سنتا ویسے دور والا سنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا غوث پاک سرکار کو نوازا، اتنا نوازا کہ دنیا میں جتنے ہیں وہ پیر ہیں، غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، ذرا اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ حضرات آج کا جلسہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اب ایک چیز اور میں گزارش کر رہا ہوں کہ غور سے سن لیجئے گا، ہم لوگ کے کھانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نہ، شہر میں تو اور لوگ بہت بے طریقہ کھاتے ہیں، کھانا کے ٹائم میں ناشتہ کھاتے ہیں، ناشتہ کے ٹائم میں چائے پیتے ہیں، نہیں سمجھے، سونے کے ٹائم میں جاگتے ہیں، جاگنے کے ٹائم میں سوتے ہیں۔ جب روزی تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت دیکھیے گا مسلمان کو، اکثر مسلمان کو خراٹا لے رہا ہے، یہ روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، فجر کا وقت، یہ فجر کا وقت ہے، روزی بٹنے والی ہے، خدا کی رحمت آ رہی ہے۔ یہ دروازہ لاک کر کے کھڑکی تک بند کر دیا، صرف اے سی کے چکر میں، کھڑکی بند، ونڈو کلوز، ڈور کلوز، انگلش جانتا ہوں میں نے بول دیا، سب بند، اور اس کے بعد خراٹا لے رہا ہے۔ اذان ہو گئی کچھ خبر نہیں، نماز ہو گئی کچھ خبر نہیں، رحمت کے فرشتے آئے کچھ خبر نہیں، یہ 9 بجے اٹھے گا، منہ دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا، 9 بجے اٹھا ہے، منحوسیات چہرے پر۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کل سے فجر کی نماز ذرا پڑھ کے دیکھیے گا، ایسا لگے گا فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جماعت سے میں نے قلعہ فتح کر لیا، چہرہ پرنور ہوگا اور آپ کا بدن ہلکا ہوگا، قلب کو خوشی ہوگی، اب پورا دن اچھا سے اچھا گزرتا رہے گا۔ ہم لوگ کی نماز کا یہ عالم خراٹا لیتے رہتے ہیں، ذرا چینج کیجئے اپنے زندگی کو، لائف اسٹائل کو ذرا چینج کیجئے۔ آئیے ہم لوگ کا جب ایسا کھانا پینا ہے تو یقینی بات ہے کہ پیٹ کا بھی سرکولیشن گڑبڑ ہوگا، نظام درہم برہم ہوگا۔ یہی وجہ ہے اکثر لوگوں کا وضو 1 گھنٹہ بھی قائم نہیں رہتا، 1 گھنٹہ بھی نہیں،
क्यों? ये खाता है कुरकुरे, ये खाता है लेस, उसको क्या कहता है, आलू वाला को चिप्स, ये खाएगा चाय गुटखा ये वो, मुंह चलता रहता है, तो इसका पेट सही रहेगा? 1 घंटा वजू नहीं रहता है अक्सर लोगों का, 1 घंटा नहीं। वाह रे गौसे आजम, जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है, 1-2 रोज नहीं, 40 साल तक इशा के बाद जब आप वजू करते हैं तो फज्र तक वजू कायम रहता है। रात में उनके वजू का जवाब है, न उनके रोजे का जवाब है, न उनकी नमाज का जवाब है। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम लोग का वजू, हजरात आप समझिए कि जब दुनिया में गौसे आजम सरकार की मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता है तो आमना के लाल का जवाब कहां से आया? 4 मिसरे अब मैं पेश कर दे रहा हूं, जब मेरे जाने का वक्त हो गया तब। लेकिन उससे पहले एक बात और बताओ, या अल्लाह जितने लोग आए सबको गौसे पाक का फैजान अता फरमा, आमीन। मौला सबका चेहरा खिला है, हमेशा खिला रहे। बहुत किस्मत वाले आप लोग हम लोग हैं जो गौसे पाक की मोहब्बत दिल में है। मामूली चीज नहीं समझिएगा, पीर तो बहुत है, ऐसा पीर कोई नहीं, ऐसा पीर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब पीर हैं, ये पीरों के पीर हैं। क्या फरमाते हैं? कसम खुदा की मचल जाएगी। क्या कहने, हम तो बहुत अपने आप में मगन रहता हूँ कि कुछ नहीं है, गौसे पाक का मुरीद हूँ, कुछ नहीं है, गौसे पाक का मुरीद हूँ। खुद मेरे गौस फरमाते हैं, अरे मेरा मुरीद कमजोर है तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो मजबूत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मुरीद ऐसा है तो क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह। हजरत एक बात और याद आ गई, सरकार मुजाहिद मिल्लत जिनका मज़ार शरीफ उड़ीसा में है, जिला भद्रक है, मोहल्ला धामनगर शरीफ है, इंतखाबे आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत, आलिम भी थे, मुनाजिर भी थे, जमींदार भी थे। जब किसी जलसे में जाते यही नजराना जलसे वालों को देते, ये खुद नजराना देते, और जब कोई उनसे मुसाफा करता तो यही मुरीद का हाथ चूमते। सरकार मुजाहिद मिल्लत है, कभी आपने पाजामा नहीं पहना, हमेशा तहबंद बांध के रखा। अथे रईस आजम उड़ीसा, मुरीद के यहाँ गरीब बुलाए जाते, अमीर बुलाए जाते, कई मरतबा जेल में भी गए। हाँ, स्टेशन पे वक्त नमाज हो गया, नियत बांध लिया, ट्रेन रुक गई, सरकार मुजाहिद मिल्लत। तो एक मुरीद के यहाँ गए, अगर मुझे सुनाना ये था, तो मुरीद सब भी एक से एक रहता है। तो मुलाकात किया, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। हुजूर हमको आप पहचानते हैं ना? अभी भी देखिएगा कोई फोन करेगा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमको पहचानते कि नहीं? बतलाइए, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहा, भाई नाम बोलो, मकसद बोलो। बहुत मसला है। तो मुरीद ने कहा, हुजूर आप हमको पहचान देगी नहीं? तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने देखा, अल्लाह वाले तो जरा बोलते भी हैं तो उसमें कुछ राज रहता है, चुप भी रहते हैं तो राज रहता है। तो बहुत बोल रहा है, हुजूर हमको पहचान नहीं रहे, हुजूर हम तो आपके मुरीद हैं, फला जगह मुरीद हुए थे, ऐसे बोल रहा है। हुजूर हम तो आपके मुरीद हैं। वाह हुजूर, हम तो आपसे मुरीद हुए थे कि मेरा काम बनेगा। हुजूर जब आप यही नहीं मुझे पहचान रहे तो हश्र में क्या होगा? मुरीद है ना, एक से एक मुरीद है, कमाल वाला है। हजरत बहलोल दाना के सामने मलका जुबैदा भी तो जाके ऐसे बोली थी, हुजूर क्या कर रहे हैं? जन्नत का महल बना रहा हूँ। अब वो भी कम नहीं कहा, बेचिएगा ना, बेच दूंगा, खरीद भी लिया, बेच भी दिया। ये तो इश्क वाले की बात होती है। कहा हुजूर आप जब हमको यहाँ नहीं पहचान रहे तो वहां क्या होगा? अगर ऐसा वैसा रहता, माने पेट पोसने वाला, पेट पालने वाला पीर साहब, लुगरू झुगरू वाला, इधर उधर वाला, समझ गया, बेतरतीब, तो वो कहता क्या, पीर से मुंह लड़ाता, पीर से जबान लड़ाता, भागा था कि नहीं भाई? लेकिन अल्लाह वाले की हर अदा लाजवाब, और आपका चुप
चुप रहना भी लाजवाब है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा हुजूर आप यहाँ नहीं पहचानते हैं, वहाँ क्या होगा? तो सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने क्या इश्क वाला जवाब दिया। कहते हैं अरे नादान हबीबुर रहमान अगर भूल जाए तो क्या हुआ? मेरा गौस याद रखने वाला, मेरा गौस याद रखने वाला। अब इसकी दलील दूंगा, फ्री में नहीं। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझको एक रजिस्टर दिया है। सुभान अल्लाह। और रजिस्टर में क्या लिखा है? क़यामत तक जो लोग मेरे सिलसिले में मुरीद होंगे मेरे, उनका नाम लिखा हुआ है। या अल्लाह ताला का वादा है, ऐ अब्दुल कादिर जो तेरा होगा वो मेरा होगा। जो से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा बहुत खुश नसीब है। और आज का ये जलसा सदर साहब, इमाम साहब, कमेटी के तमाम लोग और जुमला हाज़रीन, मत समझिएगा कलकत्ता से आया हवाई फायरिंग करके गया, दलील के साथ ताजुश शरिया का गुलाम बोल रहा है। ये पूरा जलसा मेरे गौसे पाक मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं जलसे में जितने लोग हैं सबको देख रहे हैं। अब इसकी भी दलील है, मेरे पास 7 मिनट का भी टाइम बच गया है। आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी हो गया, अब कुछ समय में बहुत देर हो गई। कुछ नहीं, हम लोग इत्तेदाल में जा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए तो मैं 4 मिसरे से आपकी खिदमत कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। उनका सानी नहीं कोई तो फिर। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि आवाज कैसी है, मुंह कैसा हो रहा है, सांस कितनी लंबी है, मिसरा कैसा है, तर्ज कैसी है, ये सब चक्कर छोड़िए, सुभान अल्लाह बोलिए। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आजम का जब जवाब नहीं। या अल्लाह इंसाफ कर, या अल्लाह इंसाफ कर, या अल्लाह सबको जाकिर बना दे, या अल्लाह सबको शाकिर बना दे, या अल्लाह सबको साजिद बना दे, या अल्लाह सबको मदीने का राही बना दे। ठीक हो ना? अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। मैं तो रुक गया था, देख रहा हूँ आप कहाँ पहुँचे, अभी रास्ते में है या तसव्वुर में बगदाद पहुँच गए। उनका सानी नहीं कोई तो फिर उनके जैसा गुलाब क्या होगा। गौसे आजम का जब जवाब नहीं, गौसे आजम का जब जवाब नहीं, मुस्तफा का जवाब क्या हो। मुस्तफा का जवाब क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, हाजी निसार साहब क़िबला जिंदाबाद। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला खुद फरमाते हैं, मैंने जो दावा किया है, क्यों कि ये जलसा देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। जलसा में आने वाले लोगों को देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। क्यों हवाई फायरिंग नहीं किया हो। खुद गौसे पाक फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमा कहरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। सुभान अल्लाह। इसका उर्दू में माना सुनिएगा फ्री में। सुभान अल्लाह। आप YouTube पे मेरी तकरीर मत डालिएगा, हाँ मत डालिएगा, क्योंकि तकरीर लोग सुन लेता है, मेरा जलसे में नहीं आता है, बोला यहीं से मैं सुन लूँगा। अच्छी तकरीर हो तो डाल दीजिए, नहीं समझे, मैं नहीं कहता मैं बहुत हाई फाई मुकर्री हूँ, बस दुआ कीजिए अल्लाह ज़बान में असर पैदा हो। आमीन। इसका मानस बता दूँ, बताइए। नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमा कहरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, हाथ की हथेली पे जैसे राई का दाना हो, मैं उसे देखता हूँ, उसी तरह पूरे रूए जमीन को देखता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह की दी हुई ताकत से
दी हुई ताकत से, ये मैं इसलिए क्लियर कर दे रहा हूं ताकि हगलोल भगलोल सवाल फल न सोचे। अल्लाह ने ये ताकत दिया है, वो रहे बगदाद में और मुरीदों पे इतने करम फरमा दे कि खुद फरमाते हैं मैं मगरिब में रहूं, मेरा मुरीद मशरिक में रहे, सत्र खुल जाए, याद कर ले, पर्दा पोशी कर दे। वो गौसे पाक। सुनिए, आखिरी बात सुना दे रहा हूं, बस दुआ करता हूं अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन। गौसे पाक के बारगाह में हाजिरी की सआदत अता फरमा दे। सुनिए, जितने लोग यहाँ पे हैं वो लोग मरेंगे और जो नहीं है वो भी मरेंगे। जो पैदा हुए हैं वो तो जाएंगे और जो पैदा होने वाले हैं वो पैदा होकर वो भी जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन सुभान अल्लाह, मेरे गौसे पाक का इरशाद सुभान अल्लाह, सुनिएगा, मचल जाइएगा। फरमाते हैं सुनो, जितने लोग पैदा हुए मरेंगे, लेकिन जो मेरा मुरीद होगा, मेरा कादरी होगा, मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, वो भी मरेगा, लेकिन अल्लाह ताला मेरे वसीले से उसको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, और जब तौबा कर लेगा तो तौबा का पावर क्या होता है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया, तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया। तौबा बड़ी सिपर है गुनहगार के लिए। हज़रात, ये कम बड़ी बात नहीं है। हम लोग अल्लाह ताला से दुआ भी नहीं मांग पाते हैं ठीक से, दुआ मांगने का ढंग नहीं मालूम है। फिर कभी आऊंगा तो मैं सुन्नत तरीका बता दूंगा और कैसे लोग मानते हैं वो भी बता दूंगा। आज सिर्फ इतना बताऊंगा कि बहुत मांग लिया, या अल्लाह बिल्डिंग दे, या अल्लाह जमीन दे, या अल्लाह गाड़ी दे, या अल्लाह फोर व्हीलर दे, या अल्लाह नौकरी दे, या अल्लाह ये दे, सब मांग लिया। लेकिन आला हजरत, सुभान अल्लाह, मेरे आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत वारिसे उलूम इमाम मोहम्मद रजा फखरे अजहर सरकार ताजुश शरिया, उनकी निस्बत का क्या पूछना। आखिरी वक्त में मुझे याद आया, जो हकीकत में कादिरी होगा, जो हकीकत में कादिरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। जो हकीकत में कादिरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। फखरे अजहर से क्यों चिढ़ेगा वो, फखरे अजहर से क्यों चिढ़ेगा वो, जो भी सच्चा बरेलवी हो। सुनिए, आला हजरत ने क्या दुआ किया। हम लोग तो बहुत तरह की दुआ किया। जो मुजद्दिद आजम भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, मुदब्बिर भी है, मुअल्लिम भी है, और आप लोग हैं कहाँ? तो सुभान अल्लाह नहीं बोले? अल्लाह, इतनी चीज हासिल करने के लिए जिंदगी के बहुत सारे हिस्से इसमें लगाने पड़े, तब जाके वहां पहुंचे। और आप लोग को सुना दिया जा रहा है, आंख फाड़े हुए हैं। वाह, आशिक भी है, सुभान अल्लाह, लाजवाब पीर भी है। सुभान अल्लाह, उनके बाद से आज तक भारत में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, एशिया में इतना बड़ा आलिम पैदा न हुआ। सुभान अल्लाह, वो आला हजरत जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं अल्लाह से, क्या दुआ करते हैं भाई? जाइए आप लोग भी यही दुआ कीजिएगा। क्या दुआ मांगते हैं? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। क्या प्यारी दुआ है? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कद्र अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। क्या है इस दुआ में? समझ में आई बात? सब कुछ इसी में है, एक ही मिसरे में। क्या आला हज़रत को अल्लाह ने नवाजा था जनाब। एक मिसरे में 3 दुआएं, एक मिसरे में, वो भी छोटा मिसरा है, और 3 दुआएं। नंबर 1 कादरी कर, नंबर 2 कादरी रख, नंबर 3 कादरियों में उठा। यानी सारी चीजें मांग लिया। या अल्लाह तूने पैदा किया है तो हमें गौसे आजम का मुरीद बना
دے اور جب تک زندہ رہو تو غوث اعظم کا مرید بن کے رہو اور جب حشر میں اٹھو تو ان کے مریدوں میں اٹھایا دعا ہوئی ہے چونکہ اعلیٰ حضرت سچے پکے قادری وہ جانتے ہیں کہ غوث اعظم اپنے مریدوں سے بے خبر نہیں ہے ان کا کرم ہوگا انشاءاللہ ہر مرید کا معاملہ آسان ہو جائے گا آپ لوگوں نے جلسے کو کیا ہے غوث پاک سرکار کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور صرف ان کی کرامت کو مت سنا کیجئے ان کا کردار ان کی طرز زندگی ان کی سیرت ان کے سوال حیات اللہ ولیوں کے ولی ہیں لیکن کبھی غرور نہ کیا سبحان اللہ ولیوں کے ولی ہیں کبھی گھمنڈ نہ کیا ولیوں کے ولی ہیں کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے اللہ ناراض ہو صداقت کا دریا بہانے لگے علم کا دریا بہانے لگے اعلیٰ سرکار غوث پاک کو نبی کے سنت پہ اس طرح عمل کرتے تھے کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرتے سبحان اللہ اپنے سے چھوٹوں سے محبت کرتے غریبوں یتیموں سے پیار کرتے غوث پاک سرکار کی پوری زندگی سنت نبی کے سانچے میں ڈھلی تھی سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ دنیا کہتی ہے جب غوث اعظم کا جواب نہیں ہے تو رسول اعظم کا جواب کہاں سے ہے اور اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اور ہم لوگ کیا کہنے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیا کیا کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت ڈکلیئر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کس کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ تمام اللہ والوں کے ساتھ جن پہ اللہ کا انعام ہے ان کے ساتھ اس جلسے کا مقصد یہی ہے کہ تم لوگ ہم لوگ سب لوگ غوث پاک کے چاہنے والے ہو جائیں ان کے مریدوں میں شامل ہو جائیں ان کے عقیدت کی شمع اپنے دلوں میں روشن کریں تاکہ ان کا فیضان یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو میرے وسیلے سے دعا مانگو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا میری گفتگو میں چھوٹی بڑی جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں سب لوگ شامل ہو جائیں زور سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف زور سے پڑھیے گا لا الہ الا اللہ فلسطین کے مجاہدین جو زخمی ہیں ان کی بھی آواز اس سے زیادہ تیز نکل رہی ہے اور ہم لوگ یہاں کھانا کھا کے بھی آواز نہیں نکال رہے ذرا آواز نکالے لا الہ الا اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اللہ جانے اگر اچھا لگے گا تو اور آواز بڑھا لیجئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم